सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आपको अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। आपके साथ बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यहूदन ज़ैनब बिनते अल हारिस ने, जो सल्लाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। उसने सालम दुम्बा भूना था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा और बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे रख दी। बशर बिन अलबार ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। आपने फरमाया, मत खाना बशर, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अलबार बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी लेकिन जहर लुआबे दहन के साथ हलक से उतर चुका था। रसूल खुदा ने फरमाया, ए यहूदन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु हल्क पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। यहूदन ने बड़ी दलेरी से एतराफ़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा यहूदा की कसम, ये मेरा फ़र्ज था जो मैंने अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदन और उसके खावत के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आपने जो मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार किया था वो उनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल डाला। इब्ने इसहाक़ लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आपने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर बिन अलबार को, जब वो आपके पास बैठी थी, फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बायस यही जहर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल नहीं कर सकता। खालिद ने कहा, आखिर कब तक? अबू जुरैज ने कहा, उसका जादू कब तक चलेगा? उसे एक ना एक दिन कत्ल होना है, नाउजुबिल्लाह। अबू जुरैज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? खालिद ने जवाब दिया, कई बार। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, उस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? खालिद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बड़ी आसान तरकीब है। यह है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं। अबू जुरैज ने कहकहा लगाकर कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ, मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते और तुम उसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जुरैज खालिद के तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रख कर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से उनमें तफरका डालेंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि ये यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेंगे? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए।
ابو जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, तुमने ये तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो? मदीने। मदीने? अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा। अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे आवाजें उसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ न कुछ जरूर राज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। जहन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अक्रिमा और सफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला 2 शुत्र सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 3 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों के रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने उस जांबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान अभी किराल गैमम से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले किराल गैमम पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजू था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों को अपने सामने ला खड़ा किया और कहा, ये हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें उज़ा और हुबुल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को किराल गैमम के अंदर ही रोक कर उन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। उज़ा और हुबुल के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज़ा और हुबुल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। किराल गैमम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थीं। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसे अपनी जंगी फहम फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीरंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीरंदाजों को बुलंदी पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे से गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे उन सवारों की शजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान किराल गैमम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद किराल गैमम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमले करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि महासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी किराल गैमम से 15 मील दूर असफान के मकाम पर थे कि खालिद उस सिलसिला कोह में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहां से काफिले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था
لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بڑی بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ وہ مارچ 628 کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں نے کل سے قراء الغیمم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر کر دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو میں بھی نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول اکرم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قراء الغیمم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستے ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مسنیہ المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنزل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بہروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی چلے گئے۔
اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں ایک ہاتھ میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اصفہان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظریں رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا اس کے پاس آ رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھ لو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قراء الغیمم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور اینٹ لگائی اور قراء الغیمم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا پھر رہا تھا، باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکے کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے رستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس سے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دلدادہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ تھا، اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر التعداد ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانا دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں۔ خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟
ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قراء الغیمم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتیں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا، اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے، کسی بھی طرف سے گرد اڑتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔